ہر دوائی کے لیبل پہ بعض اوقات آپ نے لکھا دیکھا ہوگا پوائزن. وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ایک ریئل میڈیسن ہے، یہ کوئی ہومیوپیتھک یا پلیسیبو ایفیکٹ نہیں ہے، یہ رسمی دوائی نہیں ہے، اور اگر کوئی ان آتھورائز یوز کرے گا تو لیتھل ہو جائے گی. ان آتھورائز ماسوا چند دوائیاں جو اوور دی کاؤنٹر میسر ہوتی ہیں، اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ لوگ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں میڈیسنز کے بارے میں، جو کہ بات درست نہیں ہے. لوگ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. کوئی دوا استعمال کرنے کے لیے کسی آتھورائز پرسن کا بیچ میں شامل ہونا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری اوور دی کاؤنٹر دوائیاں لوگ استعمال کر کر کے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. اور دنیا میں اب اس کا کافی خیال رکھا جا رہا ہے، خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں، کہ کوئی بھی از خود دوائیاں استعمال نہ کرے. لیکن سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال اس بارے میں امریکہ میں ہے. سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، کہ وہاں مریض کسی نہ کسی طرح مینیپولیٹ کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں ادویات لکھوا لیتے ہیں کہ جو آتھورائزڈ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں لکھوا لیتے ہیں لائسنس یافتہ، اور اسرٹیو نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں. زیادہ تر جو سسٹم ہے، جیسے NHS سسٹم ہے UK کا، تو اس میں اس سسٹم کے اندر ایک ایسی خرابی ہے کہ وہ پہلے چیک نہیں کرتے کہ جو ڈاکٹر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اپنا، وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ ہم سب انسانوں کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم شائع ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. ہم جہاں نہیں کہنی ہوتی ہے وہاں ہاں کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کہا تو ہمیں تعلقات خسارے میں جاتے نظر آتے ہیں. آپ وہ ایک کتاب پڑھیں جو 1964 میں آئی تھی اور اس نے بڑا تہلکہ مچایا تھا. اس کتاب کا نام ہے گیمز پیپل پلے. گیمز پیپل پلے، لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں، جذبات کے ساتھ جو کھیل کھیلتے ہیں، دوسروں کو گلٹ انڈیوس کرنا، دوسروں کو بے چینی پیدا کر کے تو موٹیویٹ کرنا. کوئی پرسکون ہے تو اس کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ وہ سکون سے نہ رہ سکے اور بات باندھنے پہ اپنے آپ کو مجبور پائے. تو اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جہاں اسکول کالج، ماشاءاللہ آپ نے بھی میرا خیال ہے 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ایجوکیشن کے حامل ہیں، لیکن زندگی اچھی گزارنے کے لیے اسرٹیونیس یا معقول رویے یا معقول سوچ اور معقول بات، یہ بہت اہم ہے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں، کسی میڈیکل کالج میں کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جب تم نہ کہنا چاہو تو کہہ دیا کرو. کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں سکھایا جاتا. ہر ڈاکٹر انڈر اوبلیگیشن محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی منظوری اور خوشنودی کے لیے ترستا رہے. یہ دو کی ورڈز ہیں، منظوری اور خوشنودی. یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ منظوری اور خوشنودی. خوشنودی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیپل پلیزنگ کرنی ہے اور آؤٹ آف انسیکیورٹی کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو نہ کرے گا تو پیشنٹ کے پاس ایک ویٹو پاور ہے. پیشنٹ کے پاس ایک ویٹو پاور ہے، اور وہ ویٹو پاور کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر چینج کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر اگر اتنا انسیکیور ہے تو اس نے اپنے پیشنٹ کو سیکیور کیا کرنا ہے؟ جو خود کمزور ہے اس نے اپنے پیشنٹ کو اسٹرینگتھ کیسے دینی ہے؟
اور صدیوں سے وہ جو پیپل پلے کی بات ہے، ایرک برنی کی جو کتاب ہے، جو مارکیٹ میں نہیں اویلیبل، اگر آپ کو چاہیے تو میں مہیا کر سکتا ہوں، 1964 کی کتاب ہے، لیکن گوگل پہ اس کتاب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں، اس کی سمری اور اس کے سیلینٹ فیچرز ضرور موجود ہوں گے. وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جب لوگ کٹھ پتلیوں کی طرح انگلیاں ہلاتے ہیں اور جو دھاگے بندھے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹر جب جینون نہ کرے گا تو اس کو وقتی طور پر کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا، پر ان دی لانگ رن جب اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، جب اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں لوگ آتے ہیں تو ان کو اگر ڈائبٹیز کے لیے انسولین کی ضرورت ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے. تو پیشنٹ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں گریڈ 21 دا افسر ہاں تے تسی مینوں انسولین لکھ کے دیتی ہے تے تسی انج کرو مینوں گولیاں لکھ کے دیو. تو ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ نہیں، گریڈ 22-23 ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کو انسولین چاہیے تو ہمارا یہی فتویٰ ہے. کہتے تو پھر میں آپ سے علاج نہیں کرانا چاہتا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اپنی فیس جا کے ریفنڈ کر لیں، آپ اپنی فیس ریفنڈ کر لیں. تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. کیا سوچ میں پڑتا ہے؟ پیشنٹ سوچ میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو پھر بات مان لیتا ہے یا پھر وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک نہیں، ریفنڈ کی آفر کی جاتی ہے نا، کیونکہ جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کو ریفنڈ کی آفر. میرے پاس اسیسمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں تو 30-40 منٹس ڈاؤن دی روڈ میں ان کو ایک دفعہ آفر کر دیتا ہوں کہ ہن اگے ٹرنا ہے یا بس ایتھے تک یہ سفر، تو آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں ماننا چاہتے یا ہم آپ کی وہ بات نہیں ماننا چاہتے، تو میں کہتا ہوں کہ لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر. آپ کو ریفنڈ مل جائے گا تو بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، ہنسی خوشی. ہمارا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ سٹینڈ لیں اور آپ انسیکیور نہ ہوں تو ان دی شارٹ رن تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پرنسپل سینٹرڈ ہیں اور آپ کوئک فکس میں یقین نہیں رکھتے اور آپ وقتی زحمت برداشت کر لیتے ہیں تو آپ بعد میں بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن ہمیں تاریخ سکھاتی ہے کمپرومائزز، تاریخ ہمیں کمپرومائزز سکھاتی ہے. لیکن جو ہیومن کنڈیشن ہے اب اس کو پہلے کی نسبت زیادہ سمجھا جا رہا ہے. ہیومن کنڈیشن، مثال کے طور پر ہیومن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنی بے یقینی سے بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ بے یقینی کو گریسفلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ان سے صبر نہیں ہوتا. وہ جن چیزوں پہ کنٹرول ان کا نہیں ہوتا ان کے ساتھ زیادہ ٹکریں مارتے ہیں، کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ایک وہ جو ہم کر سکتے ہیں اور ایک وہ جو ہم نہیں کر سکتے. زیادہ تر لوگ کدھر ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں؟ جو نہیں کر سکتے. اور حالانکہ زیادہ تر لوگوں کو ادھر توجہ دینی چاہیے کہ جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ادھر توجہ. دس از ہیومن کنڈیشن. ہیومن کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمیں اپنی بے یقینی کو، بے بسی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا گریسفلی. کبھی نہ کبھی ہمیں وقت سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے قبل از وقت پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے. میں آج صبح جب اٹھا تو 5 بجے، تو حسب معمول میں جب باہر نکلتا ہوں تو پتہ نہیں وہ میری بلی کو اور بلے کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں جاگ گیا ہوں، تو وہ ادھر سے بولنا شروع کر دیتے کہ ہمیں بھی کھولو. تو میں نے اسے کھولا بلے کو، تو بلی پریگننٹ ہے جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو وہ دونوں باہر آئے تو ظاہر ہے میرے ساتھ وہ بہت لاڈ پیار کرتے ہیں، تو دونوں میرے کمرے میں آ گئے. میں نے بعد میں جو لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تو بلی میرے لیفٹ سائڈ پہ آ کے تو بستر پہ ایسے بیٹھ گئی. ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے کام میں مگن ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، بس وہ دائیں بائیں بیٹھ کے تو اپنا وقت گزارتے ہیں. پھر میں نے اسے دیکھا تو وہ
بڑی چھوٹی سی معصوم سی بلی اور پریگننٹ تھی، تو میں کہہ رہا تھا کافی دن ہو گئے ہیں، ابھی اس کی مشکل کب آسان ہوگی. تو خیر میں نے ایسے ہی دیکھا تو مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے گود میں لے کے اس کو تھوڑا بہت پیار کیا، اور میں نے کہا پتہ نہیں کب اس کی جان، مطلب روز میں سوچتا ہوں کہ یہ کس تکلیف میں سے گزرے گی. تو اس کے بعد میں نے اس کو ان کے اپنے کمرے میں چھوڑ دیا دونوں کو، اور 3 گھنٹے بعد مجھے آ کے ملازم نے بتایا کہ اس نے 5 بچے دیے. چلو تو لیکن گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور انسرٹنٹی اس میں ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے. لیکن ایک حقیقت بہرحال موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے، کہ جو ہیومن کنڈیشن ہے وہ مسائل سے گھری ہوئی ہے. یعنی ہم انسانوں کے ارد گرد مشکلات کا انبار ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم سب جو ہیں اس کرۂ ارض پر جو رہتے ہیں، تو یہاں جنت کے قانون لاگو نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے مسائل ہر وقت منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والے مسائل کی طرف ہم نہیں دیکھتے، اور ہم ان باتوں کی طرف زیادہ غور کرتے ہیں کہ جو ابھی ہونا باقی ہے، دس وے اور دیٹ وے. اور جس بندے نے یہ سیکھ لیا، صبر سیکھ لیا، انسرٹنٹی کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیا، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری کا علاج کیا ہے، کیسے نشے سے نجات ملتی ہے. اور جو بات انہوں نے کہی کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نشے سے نجات ملتی ہے جب بندہ جو ہے اس کا نفس مطمئن ہو جائے، جب بے چینیاں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، جب وہ بے یقینی کو سکون کے ساتھ سہ سکے، جب وہ انکنٹرولبلٹی کو گریسفلی ایکسیپٹ کر سکے، تو یہ نفس مطمئن ہے جو کہ ہر مریض کی منزل، اس منزل کے آنے سے پہلے جد و جہد جاری رہے گی، جنگ جاری رہے گی، لیکن تھکنے کا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، جنگ جاری رہے گی. بھی کل فیس بک پہ میں وہ ابتدائیہ اپنا وہ میں نے شیئر کیا، یہ انمول ماں کا جو ایڈیشن آیا تو اس کا ابتدائیہ شیئر کیا، لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو کمنٹس لوگوں نے کیے، تعریف کیے. تو ایک کوئی کمنٹ تھا کہ یو آر اے سپر ہیومن بینگ، اور آپ کتنی مشکل کانسیپٹس کو کتنی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. تو میں نے کہا آئی ایم جسٹ اے ہیومن بینگ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے ہیومن بینگ بٹ آئی ایم ناٹ ٹائرڈ. اتنی سی بات، یعنی ایکسیپٹ بھی کر لی کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مصیبتیں اور مسائل ہم سب کا گھر دیکھ لیتے ہیں بڑی جلدی، اور انہیں گوگل میپ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ہمیں بار بار وہ مشکلات میں ڈالتے ہیں مسائل. لیکن نشے سے بیماری سے جو نجات ہے، اس کی منزل تب آتی ہے جب بار بار آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، کسی نہ کسی بہانے دل پھڑکنے نہ لگے. اور اکثر ہم یہاں جو کہتے ہیں تو ہمارے لیے کون سی یہ فخر کی بات ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. مجھے بتائیں ہے کوئی ہمارے لیے فخر کی بات؟ مجھے سچی بتائیں کیا محسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، ختم کبھی نہیں ہوتا. تو یہ 100% حقیقت نہیں ہے، یہ جنرل حقیقت ہے، یہ رول آف تھم ہے. رول آف تھم سمجھتے ہیں کہ جنرلی سپیکنگ، دیکھیں جیسے کہتے ہیں شراب کا مریض کون ہے، تو کہتے ہیں رول آف تھم یہ ہے کہ جس کی طرف انگلی اٹھ گئی وہ شراب کا مریض ہے. یعنی جس کے شراب پینے پر انگلی اٹھ جائے تو وہ شراب کا مریض ہے. رول آف تھم یہ ہے کہ اگر انگلی اٹھ گئی ہے تو یہ شراب کا مریض ہے.
رول آف تھم یہ ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے پر ختم نہیں ہوتا، پر یہ رول آف تھم ہے. جنرلی اسپیکنگ اٹ از ٹرو، لیکن سڈنلی ایک دن مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو نشے کی طلب ہے وہ اوبلیٹریٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. یعنی اچانک لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں لگا کہ ایسا ہو گیا، اور وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا. وہ ایک جد و جہد ہے جو کہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ایک دن ان کی جد و جہد سرخرو ہو جاتی ہے. وہ محنت کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ہمیشہ کرنی پڑے گی، یہ جد و جہد ہمیشہ کرنی پڑے گی. مجھے بتائیے کہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں آج، تو ان کو ختم کب کرنا چاہیں گے؟ جی کبھی بھی نہیں. گڈ فزیکل ہیلتھ پریکٹسز اگر آج آپ واک کرنا شروع کریں گے تو کب اسے پھر آپ چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اگر برش کرتے ہوئے آپ 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو، تو ابھی تک آپ کے دانت کیوں نہیں صاف ہوئے؟ آپ برش کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں چھوڑ سکتے، نہیں نا. تو اگر آپ نے گڈ ہیلتھ پریکٹسز، گڈ ہیلتھ مینٹیننس کی طرف توجہ دینی ہے تو اٹ بگنس بٹ اٹ نیور اینڈس. اس کو ہم پرپز آف لائف کہتے ہیں. گول کیا ہوتا ہے؟ جو شروع کرتے ہیں اور پورا ہو جاتا ہے. آپ نے بی اے کرنا ہے، بی اے کر لیا، گول پورا ہو گیا. لیکن آپ نے علم حاصل کرنا ہے، یہ گول کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ مقصد حیات ہے، یہ گول ہے ہی نہیں. تو یہ جو نشے سے بحالی ہے یہ گڈ مینٹل ہیلتھ پریکٹسز سے آتی ہے. مینٹل ہیلتھ پریکٹسز کہ بے یقینی کو کیسے فیس کرنا ہے، انکنٹرولبلٹی کو کیسے فیس کرنا ہے، انپریڈکٹیبلٹی کو کیسے فیس کرنا ہے. روز کوئی نہ کوئی آ کے تو آپ کا موڈ بگاڑ جائے تو اس معاملے کو کیسے سدھارنا ہے. کوئی بندہ جب چاہے آپ کے چین کو خراب کر دے تو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے. یہ وہ سارے کنسرن ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے اندر اٹھتے ہیں. یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی ایلین ریزن سے آپ کو تنگ کرتا ہے. آپ کا بیٹا ہے، وہ اس لیے آپ کو تنگ کرتا ہے جھمیا نہیں سجے. اب یہ از اٹ اے گڈ انف ریزن کسی بندے کو تنگ کرنا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا تھا، پالا پوسا، جوان کیا؟ مجھے بتائیں کہ از اٹ اے گڈ ریزن؟ سمپل سی یہ بات ہے. کوئی بیوی یا کوئی خاوند اپنی بیوی یا خاوند کو کیوں تنگ کرتا ہے اگر وہ بالکل بھلا آدمی ہے؟ لیکن وہ بیوی کہتی ہے کہ اگر میں تنگ نہ کروں تو پھر مزہ نہیں آتا، کوئی نہ کوئی ہلچل مچی رہنی چاہیے. پھر فائدہ کیا ہوا بھلے مانس قسم کے خاوند کا اگر اسے تنگ نہ کیا جائے تو؟ مطلب پتہ کیسے چلے گا کہ خاوند بھلا آدمی ہے جب تک کہ اسے تنگ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی بیٹا کہتا ہے جی میں تہاڈے نال رہنا نہیں چاہتا، تسی میرے تے ٹرسٹ نہیں کردے، میں بس 40-50 واری تے دھوکھا دیتا ہے تانوں، تسی پھر بھی میرے تے ٹرسٹ نہیں کردے. ایسا ہوتا ہے نا. کہتا میں کہ 150 واری تانوں ٹرسٹ دھوکھا ہی دیتا ہے نا، چوری چکاری کیتی ہے، تانوں روز وقت چ پایا ہے، پولیس چ لے گیا، تانوں خوار کیتا ہے، بدنام کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، لیکن ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیٹ از آل دا مور ریزن کہ میرے تے ٹرسٹ کرو. تانوں عادت ہی نہیں پئی. تو میں رہنا نہیں تہاڈے نال، میں تہاڈے نال رہنا. تسی انج کرو کہ مینوں کدھر فلیٹ لے دیو تے کھانا 3 ٹائم بھیج دیا کرو، صفائی لی بندہ بھیج دیا کرو، لیکن پہلے مینوں شاپنگ کرا دیو لبرٹی مارکیٹ. ایسا کوئی کسی کے ساتھ واقعہ ہوا کہ میں نہیں رہنا تہاڈے نال، مجھے آپ علیحدہ گھر دیں اور وہاں کے انتظامات آپ کر دیا کریں، لیکن پہلے مجھے لبرٹی مارکیٹ سے شاپنگ کرا دیں. ڈو یو بلیو لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو جب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گھر کے افراد جو ہوتے ہیں جو کہ فیملی ٹائز میں بندھے ہوتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ ایک بگر کانسپریسی ہوتی ہے کہ جو تنگ کرنے والا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جو تنگ ہونے والا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. مجھے بتائیں کہ اگر تنگ کرنے والا اور تنگ ہونے والا آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں تو ندیم بھائی کیا کرے اس میں؟ جب تنگ کرنے والا اور تنگ ہونے والا ہی
آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں, کسی کو پتہ نہ چلے. تو مجھے بتائیے اس کے لیے ہم نے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے ہیں. ایک نام رکھا فلاں بندہ جو ہے نا, ہی از اے پرائیویٹ پرسن. ہو از اے پرائیویٹ پرسن؟ کچھ بتا سکتے ہیں یہ پرائیویٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ ہی از اے پرائیویٹ پرسن. نہیں, ہی از اے پرائیویٹ پرسن. جب انہوں پوچھا تھا نہ کیے تو وہ دسے نہ, انہوں نے کر دے کہ وہ کہے نہیں میرے کو نہیں پوچھنا. سیکریٹیو, کبھی انونیمٹی کے نام پہ سیکریٹیو, کبھی سیکریٹیونیس کے نام پہ سیکریٹیو. جو پرائیویٹ پرسن ہے وہ کون ہوتا ہے پرائیویٹ پرسن؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ جو کوئی غلط کرتا ہے, جو دسنا نہیں چاہتا کہ میں کی کرنا. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی بیچارے کسی ایلیوژن میں دنیا سے چھپتے پھرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر میں بتا دوں گا کہ اصل میں کون ہوں تو دنیا مجھ سے بدک جائے گی. وہ ان کا ایک وہم ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ کاریگر لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں کہ جو بتانا کسی کو نہیں, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, یہ کانفیڈینشیلٹی ہے, یہ سیکرٹ ایکٹ ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ جو سیکرٹ ہے وہ انسان کا دشمن ہے. ہیومن کنڈیشن کا دشمن سیکرٹ ہے. بندہ وہ ہے جس سے آپ پوچھیں تو وہ بتا دے, نہیں پوچھے تو وہ خاموش رہے, ضروری ہو تو پوچھے بغیر بتا دے. اگر اپنے گھروں میں خوشبو لانا چاہتے ہیں, پھول کھلانا چاہتے ہیں, بہار کے موسم کی آمد کرنا چاہتے ہیں تو سیکریٹیونیس سے نکل آئیں. کچھ نہیں ہوتا. باقی بھی کوئی مکے مدینے سے نہیں آئے ہوئے, سب ایسے ہی ہے. بالکل پریشان نہ ہو کہ جو شیم کا پہلو ہے, جو ہمیں باندھ کے رکھتا ہے, جو ہمیں نکھرنے سنورنے نہیں دیتا, جو ہمیں کہتا ہے کہ چھپ جاؤ, جبکہ ہمیں اپنے آپ کو سجانے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے آپ کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ چھپ جاؤ, تم دکھانے لائق نہیں ہو. لیکن مسئلہ تبھی حل ہوگا جب جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا. کیونکہ جو اندر شیم کا اجتماع ہوتا ہے, جو شیم اکٹھی ہوتی رہتی ہے, وہ ہمارے اندر کے جو اتھینٹک سیلف ہے اس کو آلودہ کرتی رہتی ہے. اور جو اندر کی شیم ہے وہ باہر بہت برا حال کرتی ہے. وہ جو اندر کی شیم ہے وہ کسی تعمیری رویے میں آگے نہیں بڑھنے دیتی. اندر کی شیم پکڑ کے رکھتی ہے کہ تم کوئی اچھا کام نہ کر گزرنا. تو یہ تو جس نے بھی مشکلات سے نجات پانی ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اوپن ایئر میں آ جائیں, کھلی ہوا میں آ جائیں, اور کچھ بھی ہے پیش کر دیں, جو دال دلیا ہے سامنے رکھ دیں. اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بوجھ نہیں رہے گا. پھر پرنسپل سینٹرڈ ہو جائیں, جہاں نہ کہنا ہے وہاں نہ کہہ دیں, جہاں ہاں کہنا ہے وہاں ہاں کہہ دیں, اور جو کہیں پھر آپ کا مطلب بھی وہی ہونا چاہیے. say what you mean and mean what you say. یہ نہیں کہ کہیں کچھ کریں کچھ اور, تو پھر اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے. مجھے بتائیں کتنی مشکل ہوتی ہے دنیا میں جب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے کسی کو, اور ہم اس بندے سے چھپتے پھرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, ہم نے کوئی اوفینس کر دیا اس کا, ہم نے اس کا کوئی نقصان کر دیا. لیکن مجھے بتائیے کہ خود ہمیں اپنے آپ کو منہ دکھانے کے لیے کتنی مشکلات ہیں. ہم اپنے آپ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ جب ہم دوسروں سے چھپتے ہیں کہ ان کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں, تو پھر ہم اپنے آپ سے کہاں چھپیں گے اگر ہم اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بنا سکے اور اپنا ہی کوئی نقصان کرتے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اپنے آپ سے چھپ کے کہاں جائیں گے؟ دوسروں سے چھپ کے تو ہم کہیں چلے جائیں گے, پر جہاں ہم جائیں گے وہاں جا کے ہم اپنے آپ سے کیسے چھپیں گے؟ ہر سیکرٹ بات میں کوئی خرابی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہر سیکرٹ بات میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور آپ الگ جا کے لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں, تو مجھے بتائیے اس سے کیا فرق آئے گا ماحول میں؟ اگر آپ الگ جا کے بات سن, آپ بولے یار یہی کر لو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی جو چھپانے کا
کرنا پڑتا ہے بندوبست، جس کے اوپر توانائی خرچ ہوتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ساری کی ساری بچ جائے گی اور آپ اپنے جینون مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ توانائی خرچ کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی سیکریٹو ہے کہ جی میری پاسے ہو کے گل سن لو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں آؤ میں الگ ہو کے تمہاری بات سن لیتا ہوں، تو آپ اس کانسپریسی کا حصہ بن گئے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سب کے سامنے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنی دو. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں اور آپ نے کسی کو بتانے نہیں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی مجھے نہ بتائیں، میرا پیٹ ہلکا ہے بھی بہت، مجھے مت بتائیں. آپ سننے سے انکار کر دیں، کیونکہ ساری چگلی بازی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں پر آپ نے نہیں کسی کو بتانی. اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں بھائی مجھے بتا دو گے، بس پھر سمجھو میں پیٹ کا بہت ہلکا ہوں. اور اگر آپ یہ کریں گے، ابھی بات کرتے کرتے مجھے خیال آیا 25 سال پہلے ہر روز کوئی میرے پاس 5-6 لوگ آتے کہ پاسے ہو کے میری گل سن لو. ابھی مجھے یاد ہی نہیں کہ کب مجھے کسی نے آ کے یہ کہا تھا کہ علیحدہ ہو کے میری کوئی بات سن لے. کوئی بھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو کرنی ہو سب کے سامنے کر دیتے ہیں بات. تو اس سے کتنا سکھ ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج میں پہلے بھی کسی سے ملا تو میں بتا رہا تھا کہ میں 15 دن یو کے رہ کے آیا ہوں، اور لاہور میں 2 آرگنائزیشنز ہیں، ویلنگ ویز اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ. پیچھے کوئی گڑبڑ گھوٹالا نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کوئی کسی نے کسی کو حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، کوئی کسی نے چھٹیاں نہیں کی، کوئی بیمار نہیں ہوا. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا وجہ؟ جی نہیں، مجھے تو کوئی شکایت ہی نہیں پہنچی. میں تو کنیکٹڈ ہوتا تھا یہاں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، یا ڈاکٹر کہتے تھے کہ فلاں پیشنٹ کی دوائی یہ ہے تو اب کیا کرنی ہے، تو میں کہتا تھا یہ کر دے. لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھے، جیسے گھر میں بچے نہیں ہوتے باں باں کر رہے ہوتے کہ وہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے چھیڑا. تو 150 بندہ جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، وہاں کسی بندے نے کسی بندے کی شکایت ہی کوئی نہیں کی. Isn't it very strange؟ کراچی بھی کسی نے کوئی شکایت کسی کی نہیں. میں کوئی نظر ہی نہ لا دینا. اور مری اور اسلام آباد بھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. اور مجھے یاد ہے کہ 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے میں جاتا تھا تو 6 دن میں کسی کام جاتا تھا تو آ کے تو 18 دن میں وہ بگڑے ہوئے کام بناتا رہتا تھا. تو کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ بنا دیا کہ کون سی چیز ہے جو نہیں کرنی. پرنسپلز ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ پرنسپل یہ ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے. کسی کی شکایت نہیں کرنی اور شکایت کو خود ہی حل کرنا ہے. موقع ہی نہیں دینا کسی کو شکایت کا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کوئی رولا نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جہاں بہت سے پیشنٹس ہوں، ان کے فیملیز والے بھی آتے ہوں، وہاں اتنا امن ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ ان پرنسپلز کو سمجھ لیں تو ایک آپ کے چھوٹے سے پیارے سے گھر میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف بتا دیں کہ یہ آرگنائزیشن لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ ہے. تو آپ کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر ہے جہاں خوشیاں انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی کبھی دعوت دی جائے. تو مجھے بتائیے کہ وہ بہت مشکل کام ہے. اگر صرف آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ دل دکھانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کا. اور میں نہیں کہہ رہا کہ مریض دل دکھاتے ہیں، والدین نہیں دکھاتے، یا والدین دل دکھاتے ہیں مریض نہیں دکھاتے. جہاں موقع لگے، جہاں باہ جا چلے، وہاں دل دکھا دینا. یہ ہے سمپل سی ایک چیز. تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے پرنسپل سیکھ لیں جو کہ اس سٹیج سے آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو چیزوں کو سیکرٹ رکھنے سے انکار کر دو، پردہ پوشیاں، کارپٹ کے نیچے چیزیں رکھنا، ہم تو کارپٹ کا رواج بھی نہیں رہا ویسے، انڈر دی کارپٹ نہ کچھ بھیجے. ہمیشہ روشن دن کے اندر لے آئیں چیزوں. ہاں بس سیدھی سیدھی گال ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو بولو ضرور،
کھپ بے شک نہ ڈالو، بولو ضرور، حق سچ کی بات ضرور کرو اور پھر چپ ہو جاؤ۔ پھر ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ ہلا گلا کریں، گھر میں شیشے توڑیں، ٹھڈے مارے دیواروں کو، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، کسی کی بھی کوئی بات بری لگی ہے، تو آپ وہ بات کر دو کہ یہ بات بری لگی ہے، اور اس کے بعد اپنا موڈ بھی اچھا رکھو، اور دوسرے کا موڈ جو تنقید کر کے آپ نے خراب کیا ہے اس کو بھی ٹھیک کر لو۔ دیکھو کیا ہوتا ہے گھروں میں جب گلہ شکوہ ہوتا ہے اور آپ کسی کے ساتھ اس گلے شکوے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ڈر لگتا ہے بھلا؟ کھپ پہ جائے گی۔ تو یہ جو چھوٹی سی زحمت ہے جو آج ہوگی، اگر ہم اس چھوٹی سی زحمت کو نہیں کریں گے تو کل کو بہت تکلیف ہوگی، بڑی کھپ ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اس کے 2 حصے کر لیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ گلہ شکوہ ہے، مجھے یہ آپ سے شکایت ہے، مجھے یہ بات بری لگی ہے، آپ تنقید کر لیں۔ لازمی بات ہے جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو دوسرے کے چہرے کے تاثرات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو 20 سیکنڈ تک آپ یہ جو کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد آپ چپ کر لیں، اور پھر آپ جذباتی یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جذباتی یو ٹرن چند سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جو 20 سیکنڈ تک جو کوئی ہوار نکالی ہے یا جو کوئی بات کی ہے، تو 20 سیکنڈ کے بعد چپ کر جائیں اور 5-7 سیکنڈ چپ رہیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پیارا ہے اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کے مطابق اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، اسے تھوڑا قریب کر لیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ مجھے اپنائے رکھیں گے، مجھ سے روٹھیں گے نہیں، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کیونکہ جب بھی تنقید ہوتی ہے ہمارے دل میں سب سے بڑا جو وہم ہوتا ہے کہ اب مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی ملازم کو اگر ڈانٹ پڑے گی تو اس کے ذہن میں اگلا خیال کیا آئے گا کہ اب مجھے نکال دیا جائے گا، کیونکہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ابنڈنمنٹ ہے، تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ تو آپ فوراً اسی نشست میں تلافی کر دیتے ہیں، ازالہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو دل آزاری کی تھی، جو آپ نے تنقید کی تھی یا تنبیہ کی تھی، یا آپ نے کوئی تھریٹ کیا تھا اگر کیا تھا، تو آپ فوراً ایک جذباتی یو ٹرن لیں اور آپ بتائیں کہ ویسے اس ایک غلطی کے علاوہ آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ ایسے بھلے انسان ہیں اور میں آپ کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں، آپ میرا ایسٹ ہیں اور میں آپ سے روٹھنے والا نہیں ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا بھی نہیں ہوں، آپ مجھے بہت پیارے ہیں۔ اور پھر آپ کندھے پہ تھوڑا سا ہاتھ دباؤ کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچیں، اگر آپ کا رشتہ بنتا ہے گلے ملنے کا تو پھر آپ گلے لگا کے اچھے طریقے سے بات کو ختم کر دیں۔ 1 منٹ کے اندر اندر نہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے، نہ ہی چھوٹا موٹا ڈیمیج جو ہوتا ہے اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے، وہ ڈیمیج ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سڑک پہ ہیں اور آپ نے ریڈ لائٹ کاٹی ہے اور ٹریفک کانسٹیبل نے آپ کو روکا ہے اور اس نے کہا کہ آپ نے سرخ بتی کاٹی ہے اور میری ذمہ داری ہے، میں ٹریفک کانسٹیبل ہوں، مجھے کوفت ہوئی ہے کیونکہ ٹریفک کو بنائے رکھنا میری ذمہ داری ہے، تو آپ برائے مہربانی 500 روپیہ چلان ہے وہ پیش کر دیں۔ ویسے بندے آپ بہت اچھے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ زندگی کے دوسرے معاملات میں بڑا لاجواب رویہ رکھتے ہوں گی، تو تھوڑی نظر ثانی اس میں بھی کر لیں، آئندہ لال بتی کو نہیں کاٹنا اور پرچی پکڑا کے پیسے لے کے تو چلتا بنے، لیکن کچا دھواں نہیں نکالنا سڑکوں پہ۔ دیکھیں نا پہلے ہی کتنا پولیوشن ہے، لاہور دنیا کا سب سے گندا شہر ڈکلیئر ہو رہا ہے for the last so many days۔ تو چلو اس پہ تو ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن جو پولیوشن خراب تعلقات کی ہم اپنے گھر میں پھیلنے دیتے ہیں، جو معاملات ہم بگڑنے دیتے ہیں، ان کو ساتھ کے ساتھ روز کے روز سمیٹنا شروع کر دیں، اور اس وجہ سے کسی کو تنگ نہ کریں اپنے اپنے گھر میں کہ کوئی پیار کرتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میں پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہوگا اور ہم سب کرتے رہیں گے اور ہمیں اسی رستے پہ گامزن رہنا ہے، لیکن پیار کرنے کی ہم
سزا دے دے کے اس رواج کو پھر بھی ختم نہیں کر سکے، کیونکہ پیار اتنی انمول چیز ہے کہ بچوں کی پریشانیوں کے باوجود لوگ بچوں کے لیے ترستے ہیں، اور کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں کہ دن ہوتے ایسی بے اولادی چنگے ساں، یا کوئی اس طرح کی بات بھی کر لیتے ہیں، پر یہ ناشکری کی بات ہے. دے ایکچولی ڈونٹ مین اٹ.